قوم سمود کا معاملہ، حضرت صالح علیہ السلام نے بہت ان کی ہدایت کرنے کی کوشش کی، ان کو بہت دعوت حق کی طرف لانے کی کوشش کی، دعوت دین دینے کی کوشش کی، لیکن وہ ظاہر ہے بہکے ہوئے تھے، بس بہکتے چلے گئے۔ لیکن اس پورے قصے میں ناظرین کرام ایک اونٹنی کا ذکر ہے جو کہ معجزے کے طور پر پیش کی گئی، اس کے بچے کا بھی ذکر ہے۔ وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے مکمل طور پہ پاک ہو۔ یعنی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ جو بات ہم سے کرتے ہیں، جو دعوت تبلیغ آپ ہم سے کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کا کوئی معجزہ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو بتائیے کچھ ایسا معجزہ بتائیے کہ جس سے ہماری عقل جو ہے دنگ رہ جائے اور ہم ایمان لے کے آ جائیں اس بات پہ کہ آپ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے اور جو پیغام آپ لے کے آ رہے ہیں وہ حق ہے اور وہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی صاحب کہ کیوں نہ آپ ایک ایسی اونٹنی اس چٹان سے، یعنی وہ ایک سنگلاخ پہاڑی تھی، اس پہاڑی سے آپ ایک ایسی اونٹنی نکالیے جو انتہائی فربا ہو، بہت ہی حسین ہو، خوبصورت ہو، نقش سے مکمل طور پہ پاک ہو، بے عیب ہو اور بہت ہی یعنی فربا ہو، بہت بڑی ہو، بہت لمبی چوڑی ہو۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک شرط اور رکھی کہ وہ 10 مہینے کی حاملہ ہونی چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ اونٹنی ہو، دوسرا یہ کہ وہ بہت ہی فربا ہو، صحت مند ہو، نقص سے پاک ہو، تیسرا یہ کہ وہ چٹان سے نکلے یعنی آپ کا معجزہ ظاہر ہو جائے، اور چوتھا یہ کہ اس کے ساتھ اس کے پیٹ میں ایک بچہ بھی ہو جس کی عمر تقریباً 10 ماہ ہونی چاہیے۔ یہ ساری ڈیمانڈز قوم سمود کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب ظاہر ہے یہ نبی کی بات ہے، نبی کی ناموس کی بات ہے۔ یہاں میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں صاحب، انسان ہیں، ہم تو کیا نبی کی ناموس کی حفاظت کریں گے، انبیاء کی ناموس کی حفاظت تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے ناظرین، یہ قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جب نبی کی ناموس پہ بات آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے وہ مظاہر دکھاتا ہے اور وہ انداز اختیار کرتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ناظرین کچھ اس طرح سے اس معاملے میں ہوا۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب نبی کا معجزہ ظاہر ہونے والا ہے ناظرین، یعنی اللہ کا اذن آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی فرما دی ہے اور وحی یہ آ گئی ہے کہ اے صالح تم ذرا چٹان کی طرف اشارہ کرو۔ جیسے ہی آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا وہ چٹان پھٹ گئی ناظرین، یعنی وہ جو پہاڑ تھا، جو سنگلاخ پہاڑ تھا، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً بہت سے ایسے پہاڑ ہوتے ہیں جو مٹی کے ٹیلے ہوتے ہیں یا مٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں جو بھرے قسم کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی سخت ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں، سنگلاخ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان قدرت اور اپنے نبی کے ذریعے سے ایک ایسی جگہ سے معجزہ ظہور فرمایا کہ جس کو انسان سوچ نہیں سکتا، عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ لیکن بات وہی ہے، معجزہ وہی ہوتا ہے جو انسان کی عقل کو مکمل طور پہ عاجز کر دیتا ہے اور انسان اپنی عقل کو اس کے آگے مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا کرتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف، اس پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ چٹان، یعنی اس چٹان نے، میں اگر یہ جملہ عشق میں ادا کروں تو اس طرح سے کہ نبی کا اشارہ ہونا تھا، جیسے نبی نے اشارہ فرمایا تھا، جیسے نبی نے اشارہ فرمایا تھا اپنی انگشت مبارک سے، اور آسمان پر ایک چاند تھا، چاند نے نبی کے اشارے کو دیکھا، اپنے کلیجے کو چیر دیا۔ یہاں یہ معاملہ تھا کہ سمود، جو قوم سمود تھی، اس نے جب یہ کہا کہ ہمیں یہ معجزہ دیکھنا ہے تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا، بس اشارہ ہونے کی دیر تھی، ایسا تھا کہ جیسے چٹان تیار بیٹھی ہو کہ نبی اشارہ فرمائے میں اپنے کلیجے کو چیر دوں۔ اس چٹان نے بھی ناظرین اپنے کلیجے کو چیر دیا اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین، انتہائی جاذب نظر، انتہائی تندرست اور انتہائی بلند قامت اور انتہائی فربا اونٹنی نکل کر آئی جو کہ گابن تھی، اور نکل کر اس نے، جو کہ ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی، چونکہ اب ڈیمانڈ تھی نا کہ 10 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں ہونا چاہیے، تو اس نے ایک بچہ بھی فوراً ہی جن دیا اور اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرنے لگی، پھرنے لگی، گھومنے لگی۔ اس بستی میں ناظرین ایک تالاب تھا، ایک ہی تالاب،
بڑی توجہ آپ کی رہے، یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو بہت سی باتیں سمجھنے اور سیکھنے کو ملیں گی۔ اس بستی میں چونکہ ظاہر ہے، اچھا اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں، چونکہ یہ معاملہ ڈیمانڈ کے اوپر تھا، آن ڈیمانڈ تھا نا، جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے تو وہ نگیٹ کرتے رہے، مانتے ہی نہیں تھے۔ ہمارے درمیان کون نبی ہو سکتا ہے معاذ اللہ، یا ہمارے درمیان کون سا ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کی بات کرے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت عطا کر دی ہو، تو ہم تو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ماننے کو، اون کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ یعنی وہ ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ہمارے درمیان سے کون ایسا شخص آ سکتا ہے جو نبوت کا دعوے دار ہو۔ اب چونکہ انہوں نے آن ڈیمانڈ ایک معجزے کو طلب کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشروط کر کے ظاہر کیا، اس کے بارے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ اب یہ مشروط معجزہ سامنے آ چکا ہے، چٹان پھٹ چکی ہے، گابن اونٹنی سامنے آ چکی ہے، اور آتے ہی اس نے اپنا بچہ جن دیا، اور جننے کے بعد وہ نکل گئی چرنے پھرنے کے لیے۔ اس بستی کے اندر ناظرین ایک ہی تالاب تھا، ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی ہی پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا، ظاہر ہے اس وقت بات ایسی تھی، معجزہ طلب کیا تھا، نئی نئی بات تھی، تو قوم نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بات کو مان لیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا قوم کو کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا، تالاب ایک ہے، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے، ایک دن یہ اونٹنی اس تالاب کا پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہیں موقع ملے گا، تم اس بات کو سمجھ لینا اور تم نے دوسرے دن پانی پینا ہے۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اب چونکہ موقع آ چکا تھا لوگوں کو سمجھانے کا، ان کو کنونس کرنے کا کہ بھئی تم نے مجھ سے معجزہ مانگا تھا، میں نے معجزہ ظاہر کر دیا اللہ کے حکم سے، اور معجزہ بھی ایسا کہ جو عقل کو مکمل طور پر سرنڈر کر دے۔ عقل یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے۔ تو اب بات ہو گئی، اونٹنی آ گئی، اونٹنی نے بچہ بھی جن دیا ہے، اونٹنی چرنے پھرنے بھی لگ گئی ہے، تو اب بات کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اب اس بات کو کرو جس معاملے کو لے کر میں چلا تھا اور جس کی وجہ سے تم نے یہ مشروط ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اگر آپ ایسا کر دیں گے تو ہم ایسا کر لیں گے۔ تو آئیے صالح علیہ السلام اس طرف آ جاتے ہیں کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ یہ سورہ اعراف کی آیات کا ناظرین ترجمہ ہے۔ اچھا جی، اب ہوا یہ کہ چونکہ ظاہر ہے وہ قوم بہت زیادہ سرکش تھی اور اپنے آپ کو بڑی طاقتور بھی سمجھتی تھی۔ یہ جو ایریا بنتا ہے نا ناظرین، اس کے بارے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ تبوک کا جو ایریا، جن لوگوں نے دیکھا ہو، یہ تبوک کے ساتھ حجر کا علاقہ ہے بنیادی طور پہ، اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی ہی سویلائزڈ قسم کی یہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، ان کا انفراسٹرکچر بہت زبردست تھا، اور آلموسٹ سمجھ لیجئے کہ جیسے قوم عاد کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، یہ قوم عاد کے بعد کی قوم ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی قوم ہے، تو ان کا انفراسٹرکچر بہت مضبوط تھا، اور یہ بھی لمبے چوڑے تھے، بڑے مضبوط تھے، جنگجو تھے، طاقتور ترین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت سے بھی نوازا تھا، مال سے بھی نوازا تھا، اور بڑی ہریالی ان کے پاس تھی، بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے تھی، اور یہ لوگ بھی ناظرین پہاڑوں کو چیر چیر کے اپنے محلات بنایا کرتے تھے۔ اور صالح علیہ السلام جو ہیں، ان کی جو رہائش تھی وہ بھی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تھی، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں جا کے بتاتا ہوں۔ تو یہ پہاڑوں کو چیر کر گھر بناتے تھے، اور ان کے پاس بھی دنیا کی ساری نعمتیں اور سہولتیں وہاں موجود تھیں۔ اب چند دن تو قوم سمود نے تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں نے طے کیا کہ معاذ اللہ اب اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ یہ آیا ہے ناظرین اس سٹوری کا کلائمیکس، یعنی اللہ کی طرف سے معجزہ آیا، صالح علیہ السلام نے معجزہ پیش کر دیا، آن ڈیمانڈ ساری بات تھی، مشروط معاملہ تھا۔ اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی نے جو تبلیغ کی ہے اور اللہ کے نبی نے جو اللہ کا پیغام دیا ہے، بھئی معجزہ دیکھ لیا نا، جو مانگا وہ اللہ تعالیٰ نے سامنے پیش کر دیا، تو معجزہ آنے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ صالح علیہ السلام جو کچھ بھی پیش کرتے من و ان تمام باتوں کو قوم تسلیم کر لیتی اور آمنا صدقنا کہتی، اور یہ کہتی کہ صالح علیہ السلام بے شک آپ بھی حق ہیں، آپ کا رب بھی حق ہے، اور جیسا آپ کہیں گے اب ہم نے ویسا کرنا ہے۔ لیکن ہوا کیا، ایک ٹوسٹ آیا، چونکہ ٹوسٹ ان کے مزاج میں تھا،
ट्विस्ट उनके कैरेक्टर में था, ट्विस्ट उनकी जिंदगियों में था, ट्विस्ट उनकी सोच में था, उनके शऊर में था, ट्विस्ट उनके नजरिए में था, ट्विस्ट उनके देखने के अंदाज में था, और ट्विस्ट उनके एतकाद में था कि वो सब चीजें देखने के बावजूद भी नहीं देखना चाहते थे, नहीं मानना चाहते थे। तो यही रविश उन्होंने इख्तियार की कि कौम में से चंद एक लोग खड़े हुए। इब्न कसीर की कुछ तफासीर में ये बात आती है नाजरीन कि उस कौम के जो सरदार थे उन्होंने आपस में मशवरा करना शुरू किया कि भाई ये तो मुस्तकिल पानी पी जाती है और हमारा पानी खत्म हो जाता है, हम क्या करें। जबकि रिवायात में यहां तक आता है कि एक दिन कौम पानी पीती थी, एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी, और एक दिन यानी जिस दिन ऊँटनी पानी नहीं पीती थी, इसका दूध यानी ऊँटनी का दूध जो है वो तमाम कौम बर्तन लेके आती थी और वो दूध उनमें तकसीम हो जाया करता था, यानी वो उससे पी के अपनी प्यासों को बुझाते थे। लेकिन वो ये कहते थे कि साहब हमारे जानवर जो हैं वो प्यासे हैं, या अब इस मामले को खत्म होना चाहिए, बहुत कुछ हो चुका। तो उसमें कुछ औरतें थी नाजरीन, रिवायतों में आता है कि वो बड़ी मालदार किस्म की औरतें थी और उनके दिलों में स्वालेह अलैहिस्सलाम के हवाले से बड़ा बुग़्ज़ था। उन्होंने एक बात तय की, एक प्लानिंग की उन्होंने किया। उसमें से एक औरत ऐसी थी कि जिसकी बड़ी हसीन खूबसूरत सी बेटियां थीं। उसने किया ये कि उसने कहा भाई कुछ लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं। तो कुछ लोगों के पास वो गए और रिवायतों में आता है तकरीबन कोई 9 के करीब लोग थे जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया और इस काम के लिए मामूर किया कि जाकर ऊँटनी को कत्ल कर दिया जाए माज़अल्लाह। और उसमें एक शख्स ऐसा है जिसको यानी समझ लीजिए कि हम उन्होंने कंट्रोल एंड कमांड दी थी कि ये काम तुमने करना है और मैं इसके बदले में तुम्हें अपनी खूबसूरत सी बेटी पेश करूंगी। चुनाचे इस कौम में कदार बिन सालिफ जो कि सुर्ख रंग का, अब ये हुलिया भी बताया जा रहा है, सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला पस्त कद आदमी था और एक बदकार औरत का लड़का था। सारी कौम के हुक्म से इस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम मना करते रहे, लेकिन कदार बिन सालिफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पांव काट डाले, फिर उसे मुकम्मल तौर पर ज़िबा किया और इंतहाई सरकशी के साथ हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन लोगों ने ऊँटनी को ज़िबा कर दिया और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और ये बोले कि ऐ स्वालेह, हम पर ले आओ, हम पर ले आओ वो अजाब जिसका तुम वादा दे रहे हो अगर तुम रसूल हो माज़अल्लाह। यानी वो इस हद तक आ चुके थे कि छोड़िए साहब, ये ऊँटनी का मौजज़ा एक तरफ, ऊँटनी का बच्चे को जन्ना एक तरफ, पहाड़ का अपने सीने को चीरना एक तरफ, ऊँटनी का बाहर निकलना एक तरफ, अब ये सारी बातें हो गई एक तरफ। यानी अब वो इस बात पे आ गए कि ऊँटनी को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद इंतहाई बेअदबी के साथ स्वालेह अलैहिस्सलाम के सामने यानी 101 बिल्कुल सामने हो गए और नबी के सामने आके कहने लगे कि ठीक है, जो हो सकता है कर लो, देखते हैं तुम्हारे रब को माज़अल्लाह अजाब ला सकता है तो लेके आ जाए। रिवायतों में आता है नाज़रीन कि जिस वक्त कदार बिन सालिफ यानी ऊँटनी की कूचे काट रहा था तो वो जो औरत थी जिसका मैंने जिक्र आपसे किया, उसने अपनी हसीन सी बेटी को उस वक्त भेजा, यानी वो बिल्कुल घात लगाए बैठा था कि ऊँटनी यहाँ से गुजरे, और जैसे ही ऊँटनी गुजरी तो उसने अपनी बेटी को भेजा और बेटी जो है बेपर्दा होकर उसके सामने आई और आकर अपनी शक्ल उसको दिखाई, उससे कहा कि जाके इसको कत्ल कर, अपना वादा पूरा कर। तो कदार दौड़ा और दौड़ के उसने जाके पहले कूचे काटी और कूचे काटने के बाद उसने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। जिस वक्त ऊँटनी को उसने कत्ल किया है, ऊँटनी भी तो माँ थी ना, ऊँटनी भी तो माँ थी नाजरीन, उस माँ ने एक इंतहाई दर्दनाक लहजे के अंदर आवाज निकाली कि उसका बच्चा जो पीछे आ रहा था उस तक ये आवाज पहुंच जाए। रिवायत में आता है कि बच्चा जैसे ही उस आवाज को सुनता है तो इंतहाई शिद्दत की वो आवाज थी, वो पलटकर उस गार की तरफ चला गया जिस गार से ऊँटनी निकल के आई थी, और कहा यह जाता है रिवायतों में कि वो बच्चा जो है उस गार के अंदर दोबारा दाखिल हो गया, और एक रिवायत यह आती है कि उस बच्चे को भी उन्होंने कत्ल कर दिया। लिहाजा जैसे ही स्वालेह अलैहिस्सलाम को इस सारे मामले की इत्तला मिली तो आप दौड़े चले आए, और जैसे ही आप दौड़ कर आए तो आपने देखा कि ये क्या हो गया, मेरी कौम ने अल्लाह के मोजज़े को कत्ल कर दिया। आप इंतहाई दर्दनाक लहजे के अंदर रोते जाते थे और बातें करते जाते थे। उस वक्त कौम ने यह तय किया कि अब तो इनका भी खात्मा कर देना चाहिए। स्वालेह अलैहिस्सलाम के पास आए तो आपने उनको 3 दिन की वईद दे दी। 3 दिन आपने फरमाया कि 3 दिन के अंदर दर्दनाक अजाब आएगा। यहां तक हुआ मामला नाजरीन कि जब कौम ने यह सुन लिया तो उन्होंने तय किया कि भाई अब इस किस्से को माज़अल्लाह तमाम करते हैं, ये बार बार की बातें, रोज रोज की बातें, हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर देते हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन्होंने रात का वक्त तय किया। वो चूंकि चोटी पे रहते थे पहाड़ की, अब वो जाके अपने घर में रुके हुए थे, तो जो सरदार थे कौम के वो एक ग्रोह बनाकर एक लश्कर की सूरत में ऊपर जाने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत दिखलाई कि एक चट्टान उनके ऊपर आके गिरी, वो वहीं पे उसी वक्त जो है मुकम्मल तौर पे मर गए, वासिल जहन्नम हो गए। अच्छा, अब कौम समूद की इस सरकशी पर अजाब खुदाबंदी का ज़ुहूर इस तरह से नाज़रीन कुछ हुआ कि पहले एक जबरदस्त किस्म की चिंगाड़ की खौफनाक आवाज आई,
پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو کر رہ گئی. یعنی ہوا یہ کہ جو عمارتیں تھیں ان کے اندر مردے پڑے ہوئے تھے، جو بازار تھے ان کے اندر مردے پڑے ہوئے تھے، جو گھر تھے ان کے اندر مردے پڑے ہوئے تھے، جو چٹانیں تھیں جن کے اندر انہوں نے محلات بنائے ہوئے تھے ان کے اندر مردے پڑے ہوئے تھے. یعنی ہر طرف عمارتیں مکمل طور پہ تہس نہس ہو گئی تھیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر گیا اور گرنے کے بعد مر گیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے مرے پڑے رہ گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم مکمل طور پہ ہلاک ہو گئی ہے تو آپ کو بے انتہا صدمہ ہوا. ظاہر ہے ناظرین، نبی ہے نا، نبی تو بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ قوم بہکے، وہ نہیں چاہتا کہ قوم ڈسٹریکٹ ہو، وہ نہیں چاہتا کہ قوم جو ہے وہ اللہ کے راستے کو چھوڑے، وہ نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اپنے رحم کو قوم کے اوپر روکے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کرم ہی کرم رہے، رحم ہی رحم رہے. وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل فرمائے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن جب بات یہاں پر آ جائے کہ کچھ وہ مانگے اور مانگنے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کریں اور اللہ کے معجزے کو جھٹلا کر اس کی تصدیق کریں، اس کے بعد اس اونٹنی کو قتل کر دیں، تو اب عذاب آنا بن گیا تھا اور عذاب آ گیا. صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ پوری جو بستی والے تھے زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر مکمل طور پہ ہلاک ہو چکے، یعنی ایک آدمی بھی نہیں بچا. اور وہ پورا کا پورا شہر جو تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ کبھی آبادی تھی ہی نہیں، اور اس بستی کو چھوڑ کر آپ ایک دوسری طرف پھر تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی کرتا رہا، لیکن تم خیرخواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے. خلاصہ کلام ناظرین اس میں یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد ہو گئی، کھنڈر بن گئی، اور وہ قوم مکمل طور پر فنا ہو گئی، موت کے گھاٹ اتر گئی. اور آج ان کا زمین پہ ویسے ظاہر عبرت کے حوالے سے تو نام لینے والے موجود ہیں، لیکن ان کی اپنی نسلوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے. یہاں پہ میں ناظرین ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو اللہ کی طرف سے مختلف اشارے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو نشانیاں ہوتی ہیں، جب ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. سن 9 ہجری ہے، تبوک میں جاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اجاڑ بستیوں میں سے گزرے تھے، یعنی وہ اجاڑ بستیاں جو کہ حج کی جگہ پہ تھیں. یعنی آپ نے سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ تبوک کے ساتھ کا ایریا ہے اور قوم سمود یہاں پر آباد تھی. آج بھی وہ پہاڑ وہاں پر موجود ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں اس پہاڑ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس پہاڑ نے اپنے کلیجے کو چیرا تھا اور وہاں سے اونٹنی نکلی تھی. تو یہ حجر کا مقام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ اس ایریا سے گزرے تھے. اس میں روایت کیا آتی ہے ذرا سنیے توجہ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے میدان میں اترے، لوگوں نے سمودیوں کے گھروں کے پاس ڈیرے ڈالے اور انہی کے کنووں سے پانی سے، یعنی انہی کے کنووں سے انہوں نے پانی لیا، اس کے بعد اس سے آٹا گوندا، ہنڈیاں چڑھائیں. تو آپ نے حکم دیا کہ یہ ساری ہنڈیاں الٹ دی جائیں اور جو گندھے ہوئے آٹے ہیں وہ اونٹوں کو کھلا دیے جائیں، اور پھر فرمایا یہاں سے کوچ کرو، یہاں سے کوچ کرو، اس کنویں کے پاس ٹھہرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فرمایا کہ آئندہ عذاب والی بستیوں میں پڑاؤ نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی عذاب کے شکار تم بھی ہو جاؤ. ایک روایت میں ناظرین یہ بھی آتا ہے کہ ان بستیوں سے روتے ڈرتے ہوئے اور گریہ ازاری کرتے ہوئے مطلب یہاں سے جو ہے وہ آگے بڑھا گیا. اچھا، ایک اور روایت ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ حجر کی بستی کے پاس آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معجزے نہ طلب کرو. دیکھو قوم صالح نے معجزہ طلب کیا جو ظاہر ہوا، یعنی اونٹنی جو اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی. یعنی جو اونٹنی تھی نا ناظرین، وہ بیسیکلی اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی، وہ ایک راستے سے جاتی تھی اور دوسرے راستے سے واپس آ جایا کرتی تھی. چونکہ وہ بہت ہی بڑی اونٹنی تھی، بہت ہی فربا تھی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، تو جو جانور ہیں اسے دیکھ کے ایک طرف ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی. یہی بات اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ ایک راستے سے آتی تھی اور ایک راستے سے جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں. ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی تھی اور ایک دن یہ سب اس کا دودھ پیتے تھے. اس اونٹنی کو مار ڈالنے پر ان پر ایک چیخ آئی، چیخ کا عذاب آیا، اور یہ جتنے بھی تھے سب کے سب
ڈھیر ہو گئے بجز اس کے ایک شخص کے جو حرم پاک میں تھا. لوگوں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ ابو رغال. یہ بھی جب حد حرم سے باہر نکلا تو اس پر بھی وہی عذاب نازل ہو گیا. بس آخر میں ناظرین بات کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں بنیادی طور پر اس کو سنانے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر سے اپنے مطلب کی بات یہ نکال لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اقوام پر کیسے کیسے عذاب نازل کیے, کیسے کیسے عذاب نازل. ذرا ویژولائز کریں ایک لمحے کے لیے کہ ایک چیخ کا عذاب آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بستی کو پلٹ دیتا ہے, پوری بستی, طاقتور ترین لوگ. آج ہم کیا کچھ نہیں کرتے ناظرین, لیکن ہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل عذاب نازل نہیں ہوتا.